سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا اللهم انا نسألك التوفيق والإخلاص والقبولية اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك المخلصين المقربين المحبوبين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد ذو الشيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله بزرگ دوستوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا کچھ تذکرہ کل ہوا تھا۔ ایک روایت کا مذاکرہ ہوا تھا کہ میری امت میں حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ محدث اگلی امت میں گزرے ہیں، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کے زبان اور ان کے قلب کے اوپر جاری کر دیا ہے، ان کی زبان پر حق کے سوا کوئی بات ہی نہیں آتی۔ چنانچہ ایک اور روایت میں فرمایا وفی روایت ابی داود عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اللہ وضع الحق على لسان عمر یقول به، اللہ جل جلالہ امن والہ نے عمر کی زبان کے اوپر اور ان کے قلب کے اوپر ان کے زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں حق بات ہی کہتے ہیں، حق کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے، اتنی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا چاہیے ہمارے ذہن میں، معصوم یہ تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، تمام گناہوں سے پاک، قبائل سے بھی اور تقریباً صغائر سے بھی انبیاء علیہ السلام بالکل معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داریاں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات شریعت بنتی ہے، بلکہ کسی بات کے اوپر سکوت اور خاموشی اختیار کرنا بھی شریعت بن جاتی ہے، حدیث بن جاتی ہے۔ حدیث شریف کی جو تعریف کی جاتی ہے، محدثین نے حدیث شریف کی جو تعریف کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، وہ سب حدیث کہلاتی ہیں، اور تقریر رسول بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تقریر رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہم جس کو تقریر کہتے ہیں وہ نہیں کہ تقریر کر رہا ہے، نہیں، بلکہ محدثین کی اصطلاح میں تقریر رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ موجود ہیں، جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے،
آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا یا کسی صحابی نے کوئی بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کے اوپر نکیر نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے رونگ کہا، تم نے غلط کہا، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا۔ تو یہ سکوت اختیار فرمانا بھی حدیث کے حکم میں آ جاتا ہے۔ کیوں حدیث کے حکم میں؟ اس لیے کہ نبی کی شان ہی بہت اعلیٰ و برتر ہوتی ہے، ان کی موجودگی میں اگر کوئی خلاف شریعت بات کہہ رہا ہو، شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہو، تو نبی کی شان اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس عمل کو جو خلاف شریعت ہو، کوئی بات خلاف شریعت ہو، برداشت ہی ان سے نہیں ہوتی، ان سے ناممکن ہے کہ برداشت ہو جائے، لہٰذا وہ فوراً اصلاح فرماتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کا، فوراً اصلاح فرماتے ہیں، اور جو غلط بات ہوتی ہے اس کو چلنے نہیں دیتے، لہٰذا جو چلنے نہیں دیا وہ غلط بات ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب سکوت اختیار فرمایا، صحابی کے عمل کو اور صحابی کے قول کو آپ نے دیکھا سنا، اس کے بعد خاموش رہے، تو یہ دلیل ہے کہ میرے صحابی نے جو عمل کیا ہے وہ صحیح ہے، میرے صحابی نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے۔ چنانچہ محدثین باقاعدہ اس کو حدیث مرفوع کے حکم میں بیان فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں، لیکن آپ کا خاموش رہنا بھی شریعت بن جاتی ہے، آپ کا خاموش رہنا بھی الحمدللہ دین کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معصوم ہوتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ یعنی ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قلوب کے اندر اتنا ایمان مضبوط بنایا ہوتا ہے، اتنا، جیسے کہ آج کل اسکان ہوتا ہے، اسکین کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیز آ جاتی ہے اور وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیچ کر لیتی ہے، تو ان کے قلوب اتنے مزکہ، اتنے مصفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہو جاتے ہیں اور ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی گناہ، کوئی خلاف شریعت، کوئی خلاف اولا بات تو ہو گئی، انسانی فطرت ہے، ان الانسان خلق ضعیفا، انسان جو ہے ضعیف پیدا کیا گیا ہے، اس وجہ سے ان سے کبھی خلاف اولا کوئی بات ہو گئی اور خلاف شریعت کوئی کام ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس پر جمے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، اپنے کسی غلط فعل کی تعویلات نہیں کرتے، جیسے ہمارا حال ہوتا ہے، تعویل کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ خود تشریف لاتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں خود تشریف لاتے تھے، فرماتے طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ عمل ہو گیا ہے، آپ مجھ کو پاک کر دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہی کے اندر وہ گناہ ختم ہو جائے، اس پر سچی اور پکی توبہ ہو جائے۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، اسی طرح امراض غامدیہ، ان کا ایک واقعہ مشہور ہے، ان سے کوئی سرزد ہو گیا، اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب عالم مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، ان کی کتاب ہے شریعت و طریقت کا تلازم، شریعت و طریقت کا تلازم، اس کے اندر کہ حضرات صحابہ سے جو اس قسم کے واقعات حدیث میں نقل کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک ابھی چونکہ بات نکلی ہے، معاذ اللہ اس کی بات کے بعد الحمدللہ مومنین اور اہل سنت والجماعت کے قلوب کے اندر ان واقعات کے بعد عظمت صحابہ اور بڑھتی ہے، زنا تک کے واقعات حدیث میں ملتے ہیں، معاذ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امراض غامدیہ سے، لیکن اس کے بعد ان کو چین نہیں آیا، چین نہیں آیا، بار بار حاضر ہوئے، ادھر سے حاضر ہوئے، ادھر سے حاضر ہوئے، آپ معراج فرما رہے ہیں، اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ کسی وجہ سے ان سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تو ادھر سے اعراض فرمایا، وہ سامنے آئے، آپ سامنے سے اعراض فرمایا، پھر بائیں طرف آئے، اس طرح بار بار آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب کون سا آج کے زمانے میں ایسا شخص ہوگا کہ اس سے مشرک ہو جائے اور وہ بار بار آ کر اقرار کرے؟ جس کو یہ توفیق مل جائے بہت اچھی بات ہے، وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، جس کو توفیق مل جائے کہ اپنے گناہ کے اقرار کر کے سچے دل سے نادم ہو اور توبہ کر رہا ہو، کرنا بھی چاہیے، یہی حقیقت میں ایمان کی علامت ہے۔ حضرات صحابہ سے اس قسم کے گناہ ہوئے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تکوینی طور پر حضرات صحابہ سے کرائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شان اعلیٰ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، جو چیزیں شان نبوت کے خلاف نہیں ہوتی تھیں، شریعت کی تکمیل کے لیے، شریعت صرف لیکچروں کا نام نہیں ہے، شریعت صرف بیانات و تقریروں کا نام نہیں ہے،
بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت کے اندر جہاں قرآن حدیث کے نصوص ہیں، قرآن حدیث کی آیتیں ہیں، حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی ان قرآن پاک کی تشریحات ہیں۔ جو آپ نے زبان سے فرمایا وہ آپ کے عمل میں ہوتا تھا، حضرات صحابہ کے عمل میں ہوتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دین و شریعت ہر طریقے سے کامل ہے، ظاہری اعتبار سے بھی کامل ہے اور عملی اور باطنی اعتبار سے بھی کامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو عملی طریقے سے دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے کہ شریعت کا ہر عمل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر آپ کے عمل سے امت کے سامنے آ جائے اور امت سمجھ لے اس کام کو۔ ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو نماز کا طریقہ بتلا دوں ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھ کر دکھاؤں اس میں بہت فرق ہوگا۔ وضو کا طریقہ بتلا دیا جائے الگ ہے، لیکن وضو کر کے دکھایا جائے۔ حضرات صحابہ کی یہی شان تھی، حضرات صحابہ کا یہی عمل تھا کہ باقاعدہ پانی منگواتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، اور پانی منگایا، حضرات صحابہ کے سامنے جو موجود تھے ان کے سامنے وضو کیا، اور وضو کر کے باقاعدہ عملی طور پر وضو کر کے دکھایا۔ عبداللہ بن مسعود ہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ باقاعدہ فرماتے تھے کہ ابھی ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن میں تمہارے سامنے جو نماز پڑھ رہا ہوں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو عملی طریقے سے حضرات صحابہ بھی، اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر عملی طریقے سے ہر شریعت کا حکم آ جائے تو عملی طریقے سے وہ تمام اعمال کرائے گئے ہیں۔ تو جو باتیں اور جو اعمال شان نبوت کے خلاف نہیں تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے گئے۔ ابھی موقع نہیں ہے، ایک دو مثال آپ کو دیتا، ابھی موقع نہیں ہے۔ اور جو اعمال شان نبوت کے خلاف تھے، مثال کے طور زنا ہو جانا، چوری کا ہو جانا، شراب کا پی لینا، یہ سب شان نبوت کے خلاف ہے، یہ سب کبائر ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام تو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، تو ان کی شان نبوت کی یہ چیزیں خلاف تھیں۔ تو تکوینی طور پر رجم کس طریقے سے ہوتا ہے، حد سرقہ کس طریقے سے جاری ہوتا ہے، حد شرب خمر کس طریقے سے جاری کیا جاتا ہے، عملی طریقے سے وہ کس طریقے سے عمل میں لایا جائے گا، تو اس کے لیے حضرات صحابہ سے تکوینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اعمال کروائے۔ اور حضرات صحابہ کی مقدس نفوس تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا کہ ہماری جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن ہماری وجہ سے اگر شریعت کا کوئی عمل مکمل ہو رہا ہو تو ہمیں منظور ہے۔ ہماری جان چلی جائے تو ہمیں منظور ہے، لیکن شریعت کا عمل ہماری وجہ سے مکمل ہو رہا ہے۔ رجم کس طریقے سے ہوتا ہے، عملی طریقے سے امت کے سامنے وہ آ رہا ہے، ہماری جان جا رہی ہو، ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہماری وجہ سے شریعت کا ایک عمل مکمل ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ حضرت شیخ کی اس بات کو ہم سامنے رکھیں گے تو اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان واقعات کے پڑھنے کے بعد حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت گھٹتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھتی ہے، اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں اور ان کی عقیدت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا شکر بڑھ جاتی ہے ان واقعات کے سننے کے بعد۔ تو بہرحال حضرات صحابہ سے وہ عمل تکوینی طور پر کرائے گئے ہیں تاکہ شریعت مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، اور جو باتیں شریعت میں نصوص کے طور پر کہی گئی ہیں وہ باتیں عملی طریقے سے امت کے سامنے آ جائے۔ اس وجہ سے حضرات صحابہ سے اس قسم کے اعمال ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت صحابہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور حضرات صحابہ کی ہمیشہ عقیدت، محبت، اور حضرات صحابہ کا جو مقام ہے وہ ہمارے قلوب کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہے۔ جتنا ان کی عظمت، محبت، عقیدت بڑھے گی انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا، اور ہمارا تعلق صحابہ سے، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے بڑھتا چلے جائے گا۔ اور یاد رکھیں اس سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، قوت پیدا ہوگی۔ اور جہاں ہم حضرات صحابہ سے کٹیں گے معاذ اللہ، اور ان کے بارے میں ذرا بھی ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، بس سمجھ لو کہ ہمارے لیے بہت خطرناک الارم ہے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اعمال کے لیے، اور ہماری آخرت کے لیے بہت خطرناک یہ چیز ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ پھر انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا، اللہ پاک کی توفیق سے سب ہوتا ہے۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ پاک ہمارے عقیدوں کو بنائے اور ہر چیز میں اخلاص عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔